اہل سنت کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی ہو تو کہیں سے بھی ملے، ہم کو لینا چاہیے، اس میں کیا ہمیں تکلیف پہنچے گی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کہیں سے بھی ملتا ہے وَلَوْ كَانَ بِالصِّينَ، اگر تمہیں چین جانا بھی پڑے وہاں بھی جا کر لو، اس لیے کہ علم تمہاری میراث ہے، تمہارا حق ہے۔ ہم تو الحمدللہ اس حق سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، قم میں رہا ہوں، اسی طرح میرے ساتھ جو اس پروگرام میں لگاتار ہمراہ ہیں یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے حوض علمی قم میں ہر جانے والا وہاں کا طالب علم واقف ہے کہ وہاں کسی مکتب کی کتاب کے پڑھنے سے نہ تنہا پابندی نہیں لگائی جاتی بلکہ انکریج کیا جاتا ہے، بلکہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہم نے صحیح بخاری کو اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھا ہے، ہم نے صحیح مسلم کو وہاں دیکھا ہے، ہم نے ترمذی شریف کو وہاں سے دیکھا ہے۔ یہ آج کے لیے نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن مولویوں کو بڑے بڑے دعوے تو کرنے آتے ہیں، نوٹس بنا کے تو آتے ہیں، لیکن وہ کتاب کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں پاتے ہیں۔ میں یہی تو پوچھتا ہوں کہ کیوں محروم رکھا گیا؟ یہ ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی مجھے بتائے، یا پھر کچھ اور کر رہے ہیں؟ ہم تو قریب آنے کی دعوت دے رہے ہیں نا، افہام و تفہیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ تیسری جو ہماری معتبر کتاب ہے انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم عنقریب آپ کو بتائیں گے۔ مزید باتوں کو آپ جو ارشاد فرما رہے تھے اس کو جاری رکھیے تاکہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو۔ بات جو ہے نا وہ اصل میں یہی ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مظلومیت کا جو چیپٹر ہے وہ ایک نقل حدیث کے سلسلے میں بھی ہے، یعنی سب سے لے لیا گیا، اور جو پیغمبر اسلام کے علم کا وارث ہے، ان کے علم کا وارث ہے، ان کی فقہ کا وارث ہے اور ان کی حکمت کا وارث ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں بلکہ اس سے جو ہے نا وہ دور رکھا گیا۔ اور یہی ایک میجر جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ جو اسناد کے سلسلے میں یا اسانید کے سلسلے میں یا جو سندوں کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑی خوبی سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سلسلہ جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کس کس طرف۔ یہی اصول کافی یہاں پہ پڑھی ہے، اس کو کسی باب کو لے لیں، کسی چیپٹر کو لے لیں، اس سے آپ کو بالآخر جو ہے نا وہاں معصوم تک جو ہے نا پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا وہ ایک معصوم تک جو ہے نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی آخر میں بالآخر کوئی بھی سند ہے کہ عمار سے بھی موسیٰ سے روایت کی تو آخر میں جو ہے نا سند عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے، خواہ وہ جتنی بھی بڑی سند بھی آ جائے، جتنا بھی ہو، مثلا جو یہاں پہ دیکھانو عن الحسن ابن علی عن امہ محمد ابن عبداللہ، یہ سارے جو ہے نا سلیمان ابن جعفر الہاشمی قال حدثنی ابو الحسن الرضا، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کسی کتاب میں جو کتب اربعہ کی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک میجر جو جسے کہا جائے کہ اس میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ کوئی ایسی سند نہیں دیکھیں گے کہ جو کسی معصوم تک، امام تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص گیا امام کے پاس، کہا یا ابن رسول اللہ، ہم حدیث بعض اوقات بھول جاتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہے یا آپ کے آباء طاہرین کی طرف سے ہے، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو ابو بصیر اس طرح نہیں، کوئی سوچنے کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ جس معصوم سے اس کا تذکرہ کر دیں وہی کافی ہے، اس وجہ سے کہ حدیثی و حدیث و آبائی، وہ میرے آباء و اجداد کی ہے، اور ہر حدیث جو ہم سے نقل ہوتی ہے یا اس کی جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے اس کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک مہم چیز ہے، اور اس کو آپ جدھر بھی دیکھیں گے قال صادق نظر آئے گا، قال الباقر نظر آئے گا، قال سید سجاد نظر آئے گا، قال الرضا نظر آئے گا، یہ ساری ہیں۔ اور سب سے بڑا جو سورس ہے، میں کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کی طرف ہمیں ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کا جو حقیقی معنوں میں جنہوں نے سنت کو احیاء کیا ہے پیغمبر اسلام کی، ہم اس میں آتے ہیں بعد میں کہ ان سے حدیثیں کس طرح لی گئیں اور وہ جو باقاعدہ انالیسز کی گئی اس کو بھی تو آخر دیکھنا پڑے گا نا، کہ جہاں پہ 35,000 حدیثیں نقل ہوں اور ان کا مقایسہ کرنے کا انداز کس طرح ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے نا بعد میں اس کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا بہت مہم ہے اس خطبے کو کہ جو امام علی علیہ السلام کا ہے، اور یہ
آپ نہج البلاغہ کے 192 نمبر جو خطبہ ہے، اس میں امام علیہ السلام نے بہت ہی عظیم جو نقاب کشائی کی ہے، اور سنت کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، نقل حدیث کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں ایک بہت مہم طور پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر امہ، میں پیغمبر اسلام کی اتباع، ان کے نقش قدم پر اس طرح چلا کرتا تھا کہ جس طرح ایک ناکا اپنے جس طرح ایک بچہ ہے ناکا کا، وہ اپنی ماں کے قدم بقدم چلا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر امہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، پیغمبر اسلام ہر روز ایک نشانی اخلاق مجھے سکھایا کرتے تھے، وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیروی کرتے رہنا۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء، اور میں ہر سال جس طرح پیغمبر اسلام جاتے تھے نا غار حرا، بعد میں تو بہت سارے، یعنی جو ہر سال، اس وقت تو ظہور اسلام بھی نہیں تھا، پیغمبر اسلام نے ابھی تک اعلان بھی نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں ہوتا تھا غار حرا میں پیغمبر اسلام کے ساتھ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ، اس وقت نام نہیں تھا، سوائے میں ہوتا تھا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوتی تھیں، اور تیسرا نمبر یعنی 3 آدمی ہوتے تھے، اس وقت کسی پہ نام بھی نہیں تھا اسلام کا۔ اور بعد میں ارا نور الوحی والرسالہ، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے رسالت کے نور کو دیکھا، وَأَشُمُّ رِيحَ النَّبُوَّةِ، اور میں نے نبوت کی وہ جو گرمی ہے نا، اس کی خوشبو ہے، اس کو میں نے سونگا ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے نا بعد میں سارے جو ہے نا آ گئے 35 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، اور بڑا شور مچایا گیا کہ اس وقت اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت ہو سکتی ہے علی ابن ابی طالب کی؟ یہ سب کو پتا ہے کہ غار حرا میں سوائے علی کے، اور سب سے پہلی نے، اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی خوب کہا ہے کہ شاہ مردان جو علی ابن ابی طالب ہے، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، در ولاء دودمان زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندام۔ یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس بات کی طرف نہیں کیا جاتا کہ سب سے پہلے کہ جس نے وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے شیطان کی فریاد اور اس کی چیخوں کو سنا ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ کیا چیخ و پکار ہے، یہ کیا بکا ہو رہی ہے؟ فقال، پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا الشیطان قد آئس من عبادتہ، شیطان اپنی عبادت سے اب مایوس ہو چکا ہے۔ انک تسمع، یہ ریمارکس ہے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر المؤمنین کو۔ فرمایا علی انک تسمع ما اسمع، جو تو سنتا ہے وہ میں سنتا ہوں، وَتَرَا مَا أَرَا، جو تو دیکھتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيِّ، اس لیے یاد رکھنا اس وجہ سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، لیکن تو میرے بعد میرا وزیر ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک عظیم ترین نمائش کی گئی ہے حق اور حقانیت کی، لیکن اس باب کو علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں یہ جو ایک عظیم ترین باب تھا اس کو مٹا دیے گیا۔ یہ بھی بہت بڑی، یعنی اس مظلومیت کے سلسلے میں ایک بہت بڑی جو ہے سلسلہ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ نے جو کہا نا کہ نقل حدیث، نہ فقط نقل حدیث نہیں کیا گیا بلکہ علی کے نام کو لینا بھی حرام قرار دیا گیا۔ علی کا جو نام لیتا تھا اس پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ علی کا نام لینے سے گویا اسی طرح ہے کہ ملک الموت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ کون نام لیتا؟ نقل حدیث کرتے، نقل حدیث اس وجہ سے نہیں کیے گئے۔ انشاءاللہ اس کے ریفرنس ابھی بعد میں آنے والے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ نقل حدیث نہیں کیے۔ ناظرین آپ ذرا دیکھیں، توجہ کریں، ہم کسی کو بغیر تکلیف پہنچائے، دل آزاری ہمارے نزدیک بھی گناہ عظیم ہے، اس سے بچتے ہوئے